بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دن قبل سورج گرہن لگا جسے پاکستان اور دیگر کئی ممالک میں دیکھا گیا ہے۔ جب بھی ایسا موقع آیا ہے تو برصغیر کے رہنے والے لوگوں نے، پاکستان ہندوستان کے رہنے والے لوگوں کے مختلف اقوال اس کے اوپر آتے ہیں۔ لوگ طرح طرح کے فلسفے جھاڑتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہوا، اس کے یہ اثرات ہیں، عورتوں کے لیے یہ بڑا ہی زیادہ نقصان دہ ہے، بچوں کے لیے نقصان دہ ہے، اور دیگر کئی توہمات جو ہیں نا ہمارے معاشرے میں اس لحاظ سے پائی جاتی ہیں کہ عورت جو ہے وہ جب سورج گرہن لگا ہو تو چھری نہ پکڑے، لوہے کو ہاتھ نہ لگائے، بچے باہر روشنی میں نہ جائیں، کافی بیماریاں لگ جائیں گی۔ لیکن اب دیکھیں امریکہ کے اندر جب بھی سورج گرہن لگا تو لاکھوں لوگ دیکھنے کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ وہ کیوں نہیں بیمار ہوتے؟ ان کو کیوں نہیں اس طرح کے اثرات ان پہ کیوں نہیں مرتب ہوتے؟ یہ توہمات، یہ ضعف الاعتقادی صرف مسلمانوں میں کیوں پائی جاتی ہے؟ یہاں تک سورج گرہن کے بارے پاکستان کے رہنے والے لوگوں نے باتیں کی کہ کینیا کے اندر ایک صحافی قتل ہوا، ان دنوں میں یہ سورج گرہن لگا تو لوگوں نے کہا یہ تو وہ صحافی کی وجہ سے لگا ہے، وہ جو قتل ہوا ہے وہ بے قصور تھا، اس وجہ سے قتل ہو گیا تو اس وجہ سے سورج گرہن لگا۔ جبکہ قرآن پاک میں واضح آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ، سورج، ستارے، چاند یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں بھی جب یہ ایسا واقعہ پیش آیا تھا، آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہوا، لوگوں نے کہا کہ حضور کے صاحبزادے دنیا سے گئے اس وجہ سے یہ سورج گرہن لگا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان الشمس والقمر لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، یہ کسی کے مرنے اور جینے سے یہ سورج گرہن اور چاند گرہن نہیں لگتا۔ اور فرمایا ان الشمس والقمر آیۃ من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے یہ سورج اور چاند، یہ کسی کے جینے یا کسی کے مرنے سے سورج گرہن اور چاند گرہن نہیں لگتا۔ جب معاشرے میں رہنے والے جاہل لوگ عمل بتا دیتے ہیں، کوئی بات کر دیتے ہیں، ہم جلد سے ان کے اوپر اعتبار کر لیتے ہیں، ان کی بات کو مان لیتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں، اور جیسا وہ کہتے ہیں ہم ویسا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر سورج گرہن لگا ہو تو عورتیں یہ کام نہ کریں، بچے یہ نہ کریں، مرد یہ نہ کریں، تو ہم مان لیتے ہیں۔ جبکہ اسلام نے بھی اس موقع کے اوپر ایک مجرب نسخہ بتایا ہے، اسلام نے بھی اس موقع کے اوپر عمل بتایا ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ خود اس موقع کے اوپر عمل جو کرتے تھے ہمیں وہ کرنا چاہیے جو آپ کی سنت بھی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے احادیث میں ملتا ہے جب بھی سورج گرہن لگتا تو آپ نماز پڑھتے، تو آپ نے حکم بھی دیا کہ جب سورج گرہن لگے تو یہ کام کرو۔ وہ کام کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا نماز پڑھو، آپ نے فرمایا دعا کرو، آپ نے ارشاد فرمایا صدقہ کرو، تکبیرات کہو۔ یہ وہ کام ہے، اس موقع پہ کرنے سے دین و دنیا میں فائدہ اور بھلائیاں حاصل ہوں گی۔ توہمات کو چھوڑیے، قرآن و حدیث کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے جو ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، وہ توہم پرستی کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں بلکہ قرآن و حدیث کو مانیں۔ قرآن و حدیث یہی کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، سورج گرہن لگنے سے، چاند گرہن لگنے سے ایسا کچھ نہیں ہوتا، لیکن ایسے موقع کے اوپر نوافل ادا کرنے چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے، اس کے بعد دعا کرنی چاہیے، تکبیرات کہنی چاہیے جو احادیث سے ثابت بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر تا دم آخر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔